بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اماں پیروں فقیروں سے بڑی متاثر تھی۔ مجھے یا ان کو ذرا سی بھی کوئی جسمانی تکلیف ہوتی تو وہ ڈاکٹر کے بجائے دم درود کو بڑی اہمیت دیتی تھی۔ کبھی کبھی تو میں چڑھ جاتی تھی، کیونکہ مجھے اماں کا اس قدر توہم پرست ہونا پسند نہیں تھا۔ پیروں فقیروں پر یقین رکھنا اچھی بات ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کے نیک بندے ہی ہوتے ہیں، مگر حد سے زیادہ انہیں ماننا تو پھر شرک اور توہم پرستی کے زمرے میں آتا تھا۔ میں اکثر اماں کو سمجھاتی رہتی تھی کہ اماں، پیر فقیر بھی ہماری طرح اللہ کے محتاج ہوتے ہیں، وہ ہمیں کچھ نہیں دے سکتے، جو کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگا کرو۔ مگر اماں میری باتوں پر استغفار پڑھتے ہوئے بے عزت کرنے لگتی کہ 4 جماعتیں پڑھ کر تو دین سے دور ہو گئی ہے، اللہ کے نیک بندوں کی شان میں ایسی گستاخی کر رہی ہے۔ مگر اماں کو کون سمجھاتا، انہیں سمجھانا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ ایک بار مجھے بخار ہوا، بہت سخت قسم کا۔ میں بار بار اماں سے کہتی رہی کہ مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، مگر اماں اپنی ضد پر اڑی رہی کہ نہیں، تجھ پر جنات کا اثر ہوا ہے، کیونکہ میں بہت زیادہ عبادت کرتی ہوں، تبھی وہ میری عبادت کی سزا تجھے دے رہے ہیں۔ میں نے لاکھ سر پٹخا کے بخار کا جن بھوتوں سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، کیوں خام خواہ میں ان پر تھوپتی ہوں ہر بات، اگر کبھی انہوں نے سن لیا تو سچ میں نہ سزا دے دیں۔ مگر اماں میری باتوں کو سنی انسنی کرتے ہوئے مختلف پیروں سے جا کر تعویذ لے آتی، کوئی زبردستی میں گلے میں ڈالتی، کوئی گھول کر پلاتی، تو کوئی جلا کر مجھے دھواں دیتی۔ میں ضبط سے یہ سب برداشت کرتی رہتی۔ اماں کی اس حد سے زیادہ توہم پرستی کا نتیجہ مجھے ایسے بھگتنا پڑا کہ میرا بخار حد سے زیادہ بڑھ گیا اور ٹائیفائڈ کی صورت اختیار کر گیا۔ جب میری حالت بالکل مرنے والی ہو گئی تو تب محلے والوں کے واویلا کرنے پر اماں بمشکل مجھے ہاسپٹل بھیجنے پر راضی ہوئیں، ورنہ ان کا ارادہ تو مجھے چارپائی پر ڈال کر کسی درگاہ پر لے جانے کا تھا۔ خیر، بڑی مشکلوں سے میں مرتے مرتے بچی۔ اماں کی خود غرضی پر کبھی کبھی بہت غصہ آتا، اپنی توہم پرستی کے چکر میں میری جان کی پرواہ نہ کرتی۔ دراصل میں ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ جب میں 10 سال کی تھی تب میرے ابا کی وفات ہو گئی تھی۔ وہ مزدور آدمی تھے۔ ابا کے بعد میں اور اماں اکیلے رہ گئے تھے۔ جب مجھ میں کچھ شعور آیا تو اماں کو 24 گھنٹے وظیفوں، چلوں اور تعویذ گنڈوں میں ہی مصروف دیکھا۔ وہ نہ صرف پیروں کے پاس جا کر تعویذ، وظیفے، چلے ان سے لیتی تھیں، بلکہ خود بھی یہی کام کرتی تھیں۔ ایک طرح سے یہ ان کا ذریعہ معاش بھی تھا۔ روزانہ کئی عورتیں ہمارے گھر اپنے اپنے مسائل کے لیے تعویذ لینے آتی اور نذرانے میں پیسے بھی دے جاتی۔ اماں لوگوں میں بی بی فقیرنی کے نام سے جانی جاتی تھیں۔ پتہ نہیں ان کے تعویذ اثر کرتے بھی تھے کہ نہیں، لوگوں کے اس سے مسئلے حل ہوتے بھی تھے یا نہیں، پھر بھی ان پر اعتماد کرنے والوں کی کمی نہیں تھی۔ اگر کسی کا اعتماد نہیں تھا ان کے تعویذوں، چلوں، وظیفوں پر، تو ان کی اپنی بیٹی یعنی مجھے نہیں تھا۔ میں نے کئی بار انہیں کہا کہ اماں یہ کام چھوڑ دو، گناہ ہوتا ہے، کیونکہ میں نے بہت بار دیکھا کئی عورتیں ان سے دوسروں کا برا کروانے کے لیے بھی تعویذ لے کر جاتی تھیں۔ مثلاً کوئی کہتی کہ میری سوکن کو بچہ نہ ہو، میری نند کا اچھی جگہ رشتہ نہ ہو، یا میری بھابھی کو طلاق ہو جائے، یا فلاں بیمار ہو جائے۔ اماں پیسے کے لیے ہر قسم کا تعویذ دیتی تھیں۔ میں کالج میں پڑھ رہی تھی جب ایک لڑکا میری زندگی میں آیا۔ اصل میں وہ میری دوست کا بھائی تھا۔ کالج میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ میں مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہوں اور میری ماں تعویذ گنڈوں کا کام کرتی ہے۔ یہ بات میں نے ہمیشہ چھپائی کیونکہ میرے لیے باعث شرم تھی۔ کالج میں نے ہمیشہ خود کو اپر کلاس کی امیر لڑکی ظاہر کیا۔ ویسے بھی میرا حلیہ اور خوبصورتی مجھے اپر کلاس کی لڑکی ہی ظاہر کرتی تھی۔ ہماری کلاس کی ایک بہت امیر لڑکی ماریا سے میری اچھی دوستی ہو گئی۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ کالج آتی جاتی تھی۔ چند بار انہوں نے مجھے بھی ڈراپ، تو میری بھی اس کے بھائی سے ہیلو ہائے، پھر دوستی اور بعد میں محبت اسٹارٹ ہو گئی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ میں اس کے بھائی روہیل کے عشق میں اس قدر ڈوب گئی کہ اس کے بغیر رہنا محال ہو گیا تھا۔ لیکن یہ سوچ از حد پریشان کرتی تھی کہ اگر اسے پتہ چل گیا کہ میں مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتی ہوں تو وہ مجھے قبول کرے گا یا نہیں۔ میرے اندر ایک ہی خواہش تھی کہ کسی طرح امیر ہو جاؤں، روہیل کو میری اصلیت کا پتہ نہ چل سکے اور کسی طرح میری اس کے ساتھ شادی ہو جائے۔ ایک دن میں پریشان بیٹھی اسی بارے میں سوچ رہی تھی کہ مجھے خیال آیا کہ کئی عورتیں اماں سے روزی میں اضافے کے لیے تعویذ لے جاتی ہیں، کیوں نہ میں بھی اماں سے کہوں کہ کوئی امیر ہونے کا تعویذ دیں۔ اس خیال نے میرے اندر ایک امید پیدا کر دی۔ تعویذ گنڈوں پر یقین نہ رکھنے کے باوجود بھی میں یقین کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ جب میں نے اماں سے اس بارے میں بات کی تو پہلے تو انہوں نے حیرانی کا اظہار کیا کہ یہ خیال تمہیں اب کیوں آیا، اور پھر کہا کہ ان کے پاس تو ایسا تعویذ نہیں ہے،
وہ اپنے پیر صاحب کے پاس جا کر لے کر آئیں گی۔ میں نے روز ان کا سر کھانا شروع کر دیا کہ کب جاؤ گی پیر صاحب کے پاس، کب جاؤ گی؟ تو ایک دن انہوں نے کہا کہ پیر صاحب خود ہمارے گھر آ رہے ہیں، تم خود بات کر لینا۔ میں خوش ہو گئی، یہ نہ سوچا کہ اگر تعویذ گنڈوں سے امیر ہوا جا سکتا تو سب سے پہلے تعویذ گنڈوں والے خود امیر ہوتے، نہ کہ روپے کے لیے وہ تعویذ گنڈوں والا کام کرتے۔ خیر، جب پیر صاحب آئے میں ان سے ملی اور کہا کہ مجھے امیر ہونے کا کوئی وظیفہ بتائیں یا تعویذ دیں، تو وہ کچھ دیر مجھے گہری نظروں سے دیکھتے رہے۔ 40-45 سال کے وہ ادھیڑ عمر شخص تھے۔ کچھ دیر ٹٹولتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے رہنے کے بعد اپنا دایاں ہاتھ دکھانے کو کہا۔ میں نے فوراً اپنا دایاں ہاتھ ان کے آگے کر دیا۔ کچھ دیر وہ نہ جانے ہاتھ کی لکیروں میں کیا دیکھتے رہے، پھر مجھے کہا کہ لڑکی، تیرے نصیب میں بہت دولت ہے، مگر ایک ساتھ نہیں ملے گی، بلکہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں آئے گی۔ مجھے ان کی بات کچھ خاص سمجھ میں نہیں آئی، مگر پھر بھی میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ انہوں نے کہا کہ تیری ماں کو ایک تعویذ دے رہا ہوں، اس سے لے لینا اور طریقہ بھی وہ تمہیں سمجھا دیں گی۔ یہ عمل صرف 40 دن کرنا ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پیر صاحب، میں یہ عمل ضرور کروں گی، چاہے جتنے دن کا بھی ہو۔ پیر صاحب کے جانے کے بعد اماں نے مجھے تعویذ دیا اور کہا کہ اس تعویذ کو رات سوتے وقت تمہیں اپنے پیٹ پر باندھ کر لیٹنا ہوگا، باقی کا عمل وہ خود کریں گی۔ پھر جب رات ہوئی تو اماں میرے کمرے میں آ گئیں، میرے پیٹ پر ایک کپڑے سے وہ تعویذ باندھ دیا، پھر ایک کپ میں تھوڑا سا گرم دودھ ڈال کر پینے کو دیا۔ میں نے چند گھونٹ میں ختم کر دیا اور ان کے کہنے پر لیٹ گئی۔ اماں نے میرے اوپر کمبل ڈال دیا اور میرے کمرے کی کھڑکی کھول دی۔ چند لمحوں بعد میں گہری نیند سو گئی۔ صبح نہ جانے کتنے بجے میری آنکھ کھلی، اٹھی تو بدن جیسے ٹوٹ سا رہا تھا، مگر جس چیز کو دیکھ کر جھٹکا لگا وہ 100 کے بہت سارے نوٹ تھے جو میرے ارد گرد پڑے تھے۔ میں خوشی سے جھوم اٹھی۔ فوراً پیر صاحب کی بات یاد آئی، اس نے کہا تھا کہ دولت آئے گی میرے پاس، مگر تھوڑی تھوڑی مقدار میں۔ فوراً اماں کو جا کر دکھائے تو انہوں نے بھی خاصی خوشی کا اظہار کیا، مگر ساتھ ہی مجھے منع بھی کر دیا کہ اس بات کا ذکر کسی سے نہ کروں۔ پیر صاحب نے منع کیا ہے کیونکہ اس طرح میرے نصیب کی دولت اپنا رخ بدل لے گی۔ خیر، مجھے کیا ضرورت تھی کسی کو بتانے کی، میں نے وہ پیسے سنبھال کر رکھ لیے۔ اب مجھے شدت سے رات کا انتظار تھا کیونکہ ہر روز رات کو وہ عمل ہونا تھا اور میرے پاس پیسے آنے تھے۔ سارا دن میں خوش رہی اور سوچتی رہی کہ پیسے جوڑتی رہی تو بڑی رقم جمع ہو جائے گی جس سے میں روہیل سے شادی کر سکوں گی۔ میرا دل کسی کام میں نہ لگتا، میں رات ہونے کا بے صبری سے انتظار کرتی۔ جیسے ہی رات ہوتی اماں میرے پیٹ پر تعویذ باندھ کر مجھے دودھ پلا دیتی، وہی سب دہراتی، میں سو جاتی اور وہ عمل کرنے بیٹھ جاتی۔ پھر صبح اٹھنے پر روز میرے پاس پیسے پڑے ہوتے۔ ایک ہفتے بعد اچھی خاصی رقم میرے پاس جمع ہو گئی۔ ایک چیز کی طرف میں نے پہلے دھیان نہیں دیا، ایک تو میرے سوتے ہی اماں کمرے کی کھڑکی کھول دیتی، اور دوسرا مجھے اپنا بدن صبح کو ٹوٹتا ہوا محسوس ہوتا، مگر میں نے اس پر کبھی غور نہیں کیا۔ کھڑکی کھولنے کو میں ان کے عمل کا حصہ سمجھتی تھی۔ بدن ٹوٹنے والی بات کا جب میں نے ایک بار اماں سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ چونکہ بھاری عمل کر رہی ہیں دولت کے لیے، تبھی جنات کا پریشر آتا ہے مجھ پر۔ خیر، ماں تھی، ان کی بات جھوٹ تھوڑی نہ ہو سکتی تھی۔ جب سے دولت مند بننے کا بھوت میرے دماغ میں سمایا تھا تب سے اماں کی توہم پرستی میں بھی حصے دار بن گئی تھی۔ ہمارے گھر کا کوئی کونا، کوئی دیوار ایسی نہ تھی جہاں تعویذ لٹکایا یا دبا ہوا نہ ہوتا۔ خاص طور پر اماں کے کمرے میں تو ان چیزوں کی بہتاب تھی، اسی لیے پہلے میں وہاں جانے سے کتراتی تھی۔ پھر بعد میں جب اب میرا یقین ان چیزوں پر پختہ ہونے لگا اور میں نے چند بار اماں کے کمرے میں کسی کام سے جانا چاہا تو انہوں نے نہ جانے کیوں مجھے روک دیا۔ میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہاں ایسے تعویذ رکھے ہیں کہ بنا وضو یا کچھ پڑھے بنا کمرے میں نہیں جایا جا سکتا، ورنہ جنات حملہ کر دیتے ہیں۔ خیر، جنات سے تو میں خود بھی گھبراتی تھی۔ ایک رات اس عمل سے پہلے میں صحن میں لیٹی اماں کا انتظار کر رہی تھی جو کہ اپنے کمرے میں مصروف تھی۔ مجھے اندھیرے میں ایسا لگا جیسے کوئی دیوار سے اتر کر دروازے کے ساتھ بنے چھوٹے سے اسٹور میں گیا ہو۔ دور سے وہ مجھے لمبا سیاہ سایہ لگا۔ خوف سے میں پسینے میں نہا گئی اور فوراً ڈر کر اماں کو آوازیں دینے لگی۔ اماں دوڑتی ہوئی آئیں۔ میں نے اسٹور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا کہ کوئی اس میں گیا ہے، تو انہوں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور سرگوشی میں بولی، وہ جنات ہیں، عمل میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے آتی ہیں، لیکن تو گھبرا نہیں، میں نے تجھ پر خاص دم پڑ رکھا ہے، وہ تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔
بس تھوڑا بہت تنگ کر سکتی ہیں یا ہلکی پھلکی تکلیف دے سکتی ہیں، کیونکہ جو پیسے آ رہے ہیں تیرے پاس وہ میرے وظیفے کی بدولت جنات کے خزانے سے ہی آتے ہیں، اور یہ جنات چونکہ اپنے خزانے میں کسی انسان کو دینا پسند نہیں کرتے، اسی لیے وہ میرے عمل میں رکاوٹ ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ جیسے ہی 40 دن پورے ہوں گے جنات کے پاس سے خزانہ خالی ہو جائے گا اور ہمارا گھر خزانے سے بھر جائے گا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو میں اماں کی ان باتوں کو توہم پرستی سے تشبیہ دیتی، غلط سمجھتی، لیکن میری تو مت ماری جا چکی تھی۔ نہ جانے ایسا کون سا عمل ہو چکا تھا مجھ پر کہ ان سب باتوں کو، جن کو ہمیشہ سے جھوٹ سمجھ کر مذاق اڑایا، اب ان پر اندھا یقین کر رہی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں وہ جنات اسٹور سے نکل نہ آئے۔ تو اماں نے کہا کہ نہیں، نکل بھی آئے تو جانی نقصان نہیں پہنچا سکتی، آؤ میرے ساتھ، عمل کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ پھر وہ مجھے کمرے میں لے آئیں اور روز والا طریقہ دہرایا۔ سونے کے بعد مجھے کچھ یاد نہ رہتا، صبح جب اٹھتی تو بہت عجیب سا احساس ہوتا، بدن ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ پیٹ میں درد سا ہو رہا تھا، حالانکہ پہلے صرف بدن ٹوٹتا محسوس ہوتا تھا، مگر 7ویں دن پیٹ کی شکایت شروع ہو گئی، مجھ سے بستر سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ اماں نے کوئی پانی دم کر کے پلایا تو مجھے آرام آیا، اور اماں کے دم درود پر یقین بھی ہوا۔ پیسے ہمیشہ کی طرح میرے پاس پڑے تھے، روز ان میں تھوڑا تھوڑا اضافہ ہو رہا تھا۔ میں دن میں کئی بار اپنا پیسوں والا باکس کھول کر انہیں گنا کرتی تھی اور سوچتی تھی کہ کب یہ ہزاروں سے لاکھوں میں تبدیل ہوں گے، میں امیر بنوں گی اور روہیل سے شادی کروں گی۔ روہیل سے میرا فون پر کانٹیکٹ تھا، وہ 1 سال کے لیے لندن چلا گیا تھا ہائر اسٹڈیز کے لیے۔ جاتے وقت وہ مجھ سے مل کر اور یہ کہہ کر گیا تھا کہ واپس آتے ہی وہ مجھ سے شادی کرے گا۔ اس کی واپسی تک میں اتنے پیسے جمع کر لینا چاہتی تھی جس سے اچھا گھر اور گاڑی لے کر امیر لگوں۔ اماں سے روز پوچھتی کہ اکٹھے پیسے کب آئیں گے اس عمل سے۔ میں اب تھکنے لگی تھی، کیونکہ سارا دن مجھے اپنا جسم تھکا تھکا اور پیٹ میں درد محسوس ہوتا رہتا۔ اماں سے شکایت کرتی تو وہ نہ جانے کیا کیا گھول کر پلا دیتی، جس سے مدہوشی سی مجھ پر چھا جاتی اور مجھے کئی گھنٹے کچھ محسوس ہی نہ ہوتا جسمانی طور پر۔ انرجی ڈاؤن فیل ہوتی تھی۔ ہمت ہوتی تو گھر کا تھوڑا بہت کام کرتی، ورنہ زیادہ تر کام وہی عورتیں آ کر کر دیا کرتیں جو اماں سے تعویذ گنڈے لینے آتی تھیں۔ اماں سارا دن صحن میں اپنے تخت پر جادو ٹونوں والی کتابیں، فلم لیے بیٹھی رہتی۔ ان کے ارد گرد عورتوں کا ہجوم ہوتا اور وہ سارا دن تعویذ لکھ لکھ کر انہیں دیتی رہتی۔ ساتھ ہی ان کا چھوٹا سا صندوق پڑا ہوتا جس میں عورتیں پیسے ڈال دیتی تھیں۔ دن کو پہلے تو میں زیادہ تر کالج ہوتی تھی، گھر پر ہوتی بھی تو کمرے سے باہر نہ نکلتی تھی، مگر جب سے وہ عمل شروع ہوا تھا تب سے کالج کی بھی چھٹیاں ہو گئی تھیں، لہٰذا دن کو تو میں گھر پر ہوتی اور عورتوں کے مسائل سنتی اور اماں کو تعویذ دیتا دیکھتی رہتی۔ ایک دن جب اماں برآمدے میں بیٹھی اپنے کام میں مصروف تھی، ان کے پاس چند عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں کچھ دور کرسی پر اپنی کتاب کھولے بیٹھی ہوئی تھی۔ صبح سے پیٹ میں درد تھا، اماں نے کچھ پلایا تو آرام آیا تھا، لہٰذا میں پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک میری نظر اماں کے ساتھ بیٹھی ایک عورت پر پڑی، وہ اماں کی ہی ہم عمر تھی۔ وہ مجھے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی، چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ میں چونک سی گئی، میں نے 2-3 بار اس کی طرف دیکھا، ہر بار مجھے کچھ کہنے والا احساس ہوا۔ وہ میری طرف بھی دیکھتی تھی اور کنکھیوں سے اماں کی طرف بھی۔ اتنی تو مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ جو کچھ بھی کہنا چاہتی تھی اماں سے چھپا کر ہی کہنا چاہتی تھی، ورنہ یوں آنکھوں سے اشارے کیوں کرتی؟ مجھے بڑا تجسس ہو رہا تھا کہ آخر کیا کہنا چاہتی ہوگی۔ میرا ارادہ تھا کہ جیسے ہی وہ جانے کے لیے اٹھے گی میں بھی اس کے پیچھے اٹھ جاؤں گی اور دروازے میں یا باہر کہیں سائیڈ پر اس سے بات کروں گی، مگر ایسا کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ اس کے ساتھ بیٹھی عورت نے جب اماں سے تعویذ لینے کے بعد پیسے صندوقچے میں ڈالے اور جانے کے لیے اٹھی تو وہ عورت بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں چونکہ پلر کے ساتھ کرسی ڈالے بیٹھی تھی، جب باہر جانے کے لیے وہ دونوں میرے پاس سے گزریں تو اس عورت نے کوئی چیز میری گود میں پھینک دی۔ میں نے فوراً اوپر کتاب رکھ دی اور سب سے پہلے اماں کی طرف دیکھا کہ کہیں ان کی نظر تو نہیں پڑی، مگر وہ دوسری عورتوں کے لیے تعویذ لکھنے میں مگن تھی۔ میں نے چپکے سے کتاب ہٹا کر دیکھا تو وہ مڑا توڑا کاغذ تھا۔ میں فوراً اٹھ کر کمرے میں آئی، کھول کر دیکھا تو اس پر جو لکھا تھا اسے پڑھ کر شوق لگا۔ کافی دیر میں بے حس و حرکت بیٹھی سوچتی رہی کہ کیا جو کچھ پیپر پر لکھا ہے وہ سچ ہوگا یا کسی نے ایسی جان بوجھ کر جھوٹ بولا ہوگا، مگر پھر خیال آتا کہ وہ اماں کی ہم عمر خاتون تھی، وہ کیوں بھلا جھوٹ بولے گی؟
مگر یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ اماں کی کوئی دشمن ہو جس کو اماں نہ جانتی ہوں، اسی لیے اس نے یہ جھوٹ بولا ہو۔ بہرحال میں بہت بری طرح الجھ کر رہ گئی تھی۔ شام ہوتے ہی اماں وہی عمل میرے ساتھ کرتی۔ صبح نہ صرف پیسے ساتھ ہوتے بلکہ پیٹ میں بھی درد ہوتا۔ ایک رات مجھے خیال آیا کہیں پیٹ کا درد رات کو دودھ پینے کی وجہ سے تو نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے پہلے میں نے کبھی رات کو دودھ نہیں پیا تھا۔ میں نے یہ بات اماں سے کہی جب وہ مجھے کپ میں دودھ ڈال کر دے رہی تھی، تو وہ میری بات سن کر پریشان ہو گئیں اور کہنے لگی، نہیں، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ جنات کی وجہ سے تمہیں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، دودھ سے کچھ نہیں ہوتا، شاباش اس کو پی لو، یہ عمل کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے پینا پڑا۔ اگلی صبح وہی حال ہوتا۔ ایک دن دوپہر کو میں بیٹھی پڑھ رہی تھی کہ مجھے پھر سے پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ اماں اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ اس دن جمعہ تھا، ان کے تعویذوں والے کام کی چھٹی ہوتی تھی۔ پہلے تو میں برداشت کرتی رہی، مگر درد جب حد سے بڑا اور برداشت نہ ہوا تو میں اٹھ کر اماں کے کمرے کی طرف دوڑی۔ اماں نے اپنے کمرے میں بنا اجازت آنے سے منع کیا ہوا تھا، مگر درد میں مجھے کچھ یاد نہ رہا، اسی لیے زور سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ مگر آگے کا منظر دیکھ کر میری چیخ نکل گئی اور میں نیچے گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ حیرانگی کی بات تھی کہ مجھے پیٹ کا درد، اماں کے کمرے میں جانا، کچھ دیکھ کر بے ہوش ہونا، کچھ بھی یاد نہ تھا۔ نہ جانے کیوں میری روز بروز یادداشت کمزور ہوتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ جس روحیل کو پانے کے لیے اتنی مشکل اٹھا رہی تھی وہ بھی اکثر مجھے یاد نہ ہوتا۔ اگر یاد ہوتا تو صرف اتنا کہ میں نے دولت مند بننا ہے، اور یہ بات اماں دن میں کئی بار مجھے یاد دلاتی، یہاں تک کہ میں وہ عورت اور پرچی والی بات بھی بھول گئی۔ ایک رات عمل سے پہلے مجھے اپنے پیٹ میں درد محسوس ہوا تو میں نے اماں کو آواز دی، مگر انہوں نے شاید سنی نہیں، اسی لیے وہ نہ آئی۔ تو میں خود بیڈ سے نیچے اتری۔ چپل پہنتے ہوئے اچانک مجھے عجیب سا احساس ہوا جب میرا پیر کسی چیز سے ٹکرایا۔ میں نے بیڈ کے نیچے جھانکا تو کوئی بڑی سی چیز دکھائی دی۔ ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ جب سامنے آئی تو دہشت کے مارے میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اماں تخت پر ہاتھ میں تسبیح لیے کچھ پڑھنے میں مشغول تھی، جبکہ میں کچھ فاصلے پر بیٹھی خوف زدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آج تیسرا دن تھا، مجھے اپنی ہی ماں سے شدید خوف آ رہا تھا۔ اگرچہ انہوں نے مجھے وضاحت دی تھی، مگر پھر بھی میرا دل اس وضاحت کو نہیں مان رہا تھا۔ دروازے کے باہر سے مجھے آوازیں آ رہی تھیں جن کو سن کر میرے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ میں یہ آوازیں مسلسل سن رہی تھی کیونکہ پچھلے 3 دن سے محلے میں بہت ہلچل مچی ہوئی تھی۔ ایک عورت کا اکلوتا 1 سال کا بیٹا گم ہو گیا تھا۔ بچے کی ماں اور باقی گھر والوں کا صدمے سے برا حال تھا۔ پولیس ہر گھر کی تلاشی لے رہی تھی سوائے ہمارے گھر کے، کیونکہ لوگوں نے انہیں روک دیا تھا کہ یہ بی بی فقیرنی کا گھر ہے جو بہت پہنچی ہوئی ہیں، ان کے گھر کی تلاشی لینا ان کی شان میں گستاخی کرنے کے مترادف ہوگا۔ ہو سکتا ہے محلے والوں پر اس کے نتیجے میں کوئی عذاب نازل ہو، اسی لیے وہ اب تک ہمارے گھر نہیں آئی تھی۔ میرا دل کانپ رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس کا ساتھ دوں، مظلوم کا یا اپنی ماں کا۔ میں انہی سوچوں میں گم بیٹھی تھی کہ اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ پہلے میں سمجھی کہ شاید اماں کے کوئی مرید ہوں گے، مگر دروازہ کھولنے پر سامنے کھڑی پولیس کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ 2 مرد پولیس والے تھے اور باقی 4 خواتین تھیں۔ مجھے اور اماں کو انہوں نے فوراً گرفتار کر لیا۔ ہمیں تھانے لے جایا گیا۔ اماں کی عمر کے پیش نظر انہوں نے رعایت برتتے ہوئے کہا کہ وہ سختی نہیں کرنا چاہتے، لہٰذا وہ خود ہی انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دے۔ اماں صاف انکار کر رہی تھیں کہ انہوں نے کوئی جرم، کوئی غلط کام نہیں کیا۔ وہ تو ایک سیدھی سادی عبادت گزار خاتون ہے جو کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے انہیں تعویذ کی صورت میں قرآنی آیات لکھ کر دیتی ہیں اور لوگ اپنی مرضی سے اس کا ہدیہ انہیں دیتے ہیں۔ مگر پولیس کا اصرار تھا کہ ان کی حقیقت کا پردہ فاش ہو چکا ہے، لہٰذا بہتر ہوگا کہ وہ سب بتا دیں، کیونکہ آدھا سچ انہیں پیر صاحب سے معلوم ہو چکا ہے جو کہ حوالات میں بند ہے۔ اماں جو پہلے تو نہیں مان رہی تھیں، پیر صاحب کا نام سن کر پریشان ہو گئی، اور میں جو اب تک چپ چاپ پولیس اور اماں کی تکرار سن رہی تھی، اس معاملے میں پیر صاحب کی انوالومنٹ کا سن کر بری طرح چونک گئی۔ ڈی ایس پی اور 2 لیڈیز پولیس والیوں کے ساتھ ساتھ میں بھی اماں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے سے لگ رہا تھا جیسے وہ کمزور پڑ گئی ہوں، حالانکہ کچھ دیر پہلے وہ شیر کی طرح دھاڑ کر کہہ رہی تھیں کہ ان کا بچے کے اغوا والے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر اب ان کا سر جھکا ہوا تھا۔
DSP صاحب جو کہ ادھیڑ عمر شخص تھے، انہوں نے ایک بار پھر اماں سے کہا کہ مائی کچھ بتاؤ گی یا ہم اپنے طریقے سے اگلوائیں؟ تو اماں نے گہری سانس لے کر بتانا شروع کیا۔ یہ سب اس وقت شروع ہوا جب میں 16 سال کی تھی۔ مجھے اپنی چاچی کا لڑکا بہت پسند تھا۔ میں ہر حال میں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر چاچی ہمیں بالکل پسند نہیں کرتی تھیں، لہٰذا وہ اس رشتے کی بہت بڑی مخالف تھی، حالانکہ میرے چاچا کا دل تھا کہ مجھے اپنی بہو بنائے۔ میرا چچا زاد عبد الرحمن جو کہ پڑھا لکھا تھا، دفتر میں کام کرتا تھا، اسے بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر اپنی ماں کی مرضی کے خلاف وہ یہ رشتہ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ چاچا سے زیادہ وہ چاچی کی بات مانتا تھا۔ اسی لیے چاچی نے جب اپنی بھانجی اس کے لیے منتخب کی تو وہ فوراً راضی ہو گیا، کیونکہ محبت صرف مجھ سے تھی، اسے مجھ سے نہیں تھی، جبکہ میں اس سے محبت تو کیا، اس کے عشق میں دیوانی تھی، اسے ہر حال میں پانا چاہتی تھی۔ مگر چاچی کی نفرت اور میرے رشتے کی مخالفت دیکھ کر میں بہت پریشان رہتی تھی، اتنی کہ بیمار پڑنے لگی۔ میری ایک گہری سہیلی تھی جس کا نام نازو تھا، اس نے میرے دماغ میں جادو ٹونوں تعویذوں والی باتیں ڈالی کہ ان کے ذریعے تم اپنی چاچی کو قائل کر سکتی ہو۔ سب سے پہلے جس پیر کے پاس جا کر میں نے اپنا مسئلہ بتایا تھا، اس کے پاس مجھے نازو ہی لے کر گئی تھی۔ اس پیر نے مجھے کچھ تعویذ دیے جن میں ایک چاچی کے دروازے کے پاس دفن کرنا تھا اور باقی کسی چیز میں ملا کر چاچی کو پلانے تھے۔ تعویذ گاڑنے والا کام تو میں کر سکتی تھی، مگر چاچی کو گھول کر پلانے والا کام بہت مشکل کام تھا، کیونکہ ہمارے گھر ان کا آنا جانا اور چاچی کے ساتھ بول چال نہیں تھی۔ اس میں میری سہیلی نازو نے میرا ساتھ دیا، اسی نے کسی کھانے کی چیز میں تعویذ ملا کر چاچی کو پلائے۔ ان تعویذوں کا اگرچہ چاچی کو کوئی اثر تو نہ ہوا، مگر اس سے نہ ہی میرا حوصلہ پست ہوا، نہ ہی امید ختم ہوئی۔ نازو مختلف پیروں کی ترغیب دے کر میرا حوصلہ بڑھاتی اور مکمل ساتھ دیتی رہی۔ غازی پور جو کہ میرا شہر تھا، اس کا کوئی ایسا پیر، عامل یا جادوگر نہیں تھا جس کے پاس میں اپنا مسئلہ لے کر نہیں گئی۔ سبھی پیسے لے کر لوٹتے رہے، لیکن ایک شخص مجھے ایسا ملا جس نے ایک بہت خطرناک عمل بتایا۔ وہ کالے جادو والا عمل تھا۔ اس نے یقین کے ساتھ کہا کہ اگر میں اس عمل کو کرنے میں کامیاب ہو گئی تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا اور میری چاچی خود رشتہ لے کر ہمارے گھر آئے گی۔ وہ عمل رات کو قبرستان میں جا کر کرنا تھا۔ عبد الرحمن کو پانے کے لیے میں قبرستان تو کیا، آگ کا دریا بھی پار کر سکتی تھی۔ میں نے وہ چلہ کامیابی سے کر لیا تھا، حالانکہ اس کو کرنے میں مجھے بہت زیادہ مشکلات پیش آئی تھیں۔ جنات کی طرف سے ڈرایا گیا، مگر میں ثابت قدم رہی۔ اگر میری جگہ کوئی اور کمزور دل کی لڑکی ہوتی تو یقیناً ایسا کرنا تو دور، سوچ بھی نہ سکتی۔ بہرحال اس چلے کے تیسرے دن غیر متوقع طور پر چاچی میرا رشتہ لے کر آ گئی اور میں دنگ رہ گئی۔ اس جادوگر پر میرا یقین پختہ ہو گیا۔ اس نے مجھ سے سونے کے کنگن لے کر یہ عمل بتایا تھا۔ جب کامیاب ہوا تو میں نے اماں کے کنگن چرا کر اسے جا کر دے دیے۔ اماں نے ان کنگنوں کے لیے بہت واویلا مچایا، مگر میں نے نہ اگلا۔ خیر، عبد الرحمن کے ساتھ جیسے ہی میرا رشتہ طے ہوا، میں ہواؤں میں اڑنے لگی۔ شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ شادی والے دن جب میں سہاگ کا جوڑا پہنے اپنے ہونے والے شوہر کا انتظار کر رہی تھی تو اچانک خبر ملی کہ عبد الرحمن غائب ہے۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ جس شخص کو پانے کے لیے 2 سال میں نے پیروں فقیروں کے چکر کاٹے، وہ شخص عین ہمارے ملن والے دن کھو گیا تھا۔ میرے اور اس کے گھر والوں سمیت سارے محلے کے لوگ عبد الرحمن کو ڈھونڈنے نکل کھڑے ہوئے، مگر 2 دن گزر گئے، اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ میں صدمے سے بے حال تھی۔ اچانک مجھے اس جادوگر کا خیال آیا۔ میں نازو کو لے کر دوڑی دوڑی اس کے پاس گئی اور اس کے پاؤں میں گر کر فریاد کرنے لگی کہ اپنے علم سے میرے عبد الرحمن کا پتہ کر دیں۔ اس جادوگر نے کالے علم سے پتہ کر کے بتایا کہ میں نے اس رات قبرستان میں عمل کرتے ہوئے چھوٹی سی غلطی کر دی تھی، جس کے نتیجے میں جنات کو نقصان پہنچا تھا، اور اسی کا بدلہ لینے کے لیے جنات نے عبد الرحمن کو اٹھا لیا ہے اور وہ اب انہی کے قبضے میں ہے۔ یہ سب سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ بات ایسی تھی کہ گھر والوں کو بھی نہیں بتائی جا سکتی تھی۔ میں اس جادوگر کو رو رو کر منتیں کرنے لگی کہ کوئی ایسا عمل کرے جس سے وہ میرے عبد الرحمن کو چھوڑ دے، بدلے میں وہ جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں دے دوں گی۔ مگر وہ جادوگر پہلے مسلسل یہی کہتا رہا کہ یہ معاملہ اس کے بس سے باہر ہے، ایسا کوئی عمل نہیں اب اس کے پاس۔ مگر پھر میری حالت زار پر ترس کھاتے ہوئے اس نے ایک عمل بتایا جس میں کامیابی کے امکانات بہت کم تھے۔
مگر میں پھر بھی کرنے کو تیار تھی، لیکن اس عمل کی نوعیت جان کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے کسی 6 ماہ کے بچے کو اٹھا کر آدھی رات کو قبرستان میں کسی قبر پر سلا کر عمل کرنا تھا۔ جب میرا وہ عمل مکمل ہو جاتا تو وہ جنات جن کے قبضے میں عبد الرحمن تھا وہ مجھ سے بات کرتے، اور پھر جادوگر انہیں کسی طرح عبد الرحمن کو چھوڑنے پر راضی کر سکتا تھا۔ یہ عمل ایسا تھا کہ میں نے اس کا ذکر نازو سے نہیں کیا، کیونکہ جو 6 ماہ کا بچہ فوری طور پر میرے ذہن میں آیا وہ نازو کا بیٹا ہی تھا، اسی لیے میں چپ رہی۔ ایک شام میں اس سے ملنے کے بہانے اس کے گھر گئی اور اس کا بیٹا اٹھا کر کہا کہ اپنے گھر لے کر جا رہی ہوں، تھوڑی دیر تک واپس لے آؤں گی۔ نازو نے بے فکری سے کہا کہ ہاں لے جاؤ، کیونکہ اس سے پہلے بھی میں اکثر اس کے بیٹے کو گھر لے کر آتی تھی، لہٰذا اس بیچاری کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس بار میں کسی غلط ارادے سے اس کا بیٹا لے کر جا رہی ہوں۔ قبرستان میں ایک چھوٹی سی کھوہ میں چھپ کر بیٹھ گئی تھی، کیونکہ عمل رات کو کرنا تھا۔ بچے کو میں نے نشاور چیز سونگھا کر بے ہوش کر دیا تھا۔ مجھے یقین تھا جب وہ لوگ بچے کو ڈھونڈیں گے قبرستان والی کھوہ کی طرف ان کا دھیان نہیں جائے گا۔ تقریباً 2 گھنٹے تک میں وہاں چھپ کر بیٹھی رہی۔ جیسے ہی رات ہوئی میں نے بچے کو ایک قبر پر لٹا کر عمل شروع کر دیا۔ ابھی عمل شروع کیے مجھے محض 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اچانک کہیں سے 5-6 بڑے بڑے خونخوار کتے آ گئے۔ ان کو دیکھ کر میری ساری ہمت جواب دے گئی، مجھے اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ میں بچے کو وہیں چھوڑ کر بھاگ نکلی۔ بھاگتے بھاگتے میں ریلوے اسٹیشن کی طرف آ نکلی۔ پیچھے پتہ نہیں کتوں نے بچے کو زندہ چھوڑا ہوگا بھی یا نہیں۔ میں وہیں ریلوے اسٹیشن پر نہ جانے کتنی دیر بیٹھی رہی۔ ایک ٹرین آئی تو میں اس میں سوار ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، مجھے بس اس شہر سے نکلنا تھا، کیونکہ واپسی کا میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگر وہ نازو کا بچہ مر گیا ہوگا تو یقیناً مجھے پولیس کے حوالے کر دیتے، اور پھر میں اپنے عبد الرحمن کو جنات کے قبضے سے آزاد نہ کروا پاتی۔ اسی خوف نے مجھے شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ٹکٹ چکر آیا تو میں چھپ جاتی۔ یوں ہی کرتے کرتے میں ملتان سے لاہور پہنچ گئی۔ یہاں اسٹیشن پر اتری تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں جاؤں۔ بہت پریشان تھی، جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ ایک کلی جو لوگوں کا سامان اٹھا رہا تھا مجھے پریشان دیکھ کر میرے پاس آیا اور پریشانی کی وجہ پوچھی، تو میں نے جھوٹی داستان سنائی کہ کچھ لوگوں کی طرف سے جان کا خطرہ ہے، اسی لیے چھپتی پھر رہی ہوں۔ وہ شخص ترس کھا کر مجھے اپنے گھر لے گیا جہاں اس کی ماں تھی۔ وہ بھی میری جھوٹی داستان سن کر متاثر ہوئی۔ انہوں نے مجھے اپنے گھر میں رکھ لیا۔ میں بہت پریشان رہتی تھی، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ عبد الرحمن کو جنات کے قبضے سے کیسے آزاد کراؤں، اور یہ کام میں کسی عامل، پیر یا جادوگر کی رہنمائی کے بغیر نہیں کر سکتی تھی۔ کافی سوچ و بچار کے بعد میں نے اس کلی جس کا نام حشمت تھا اسے اعتماد میں لے کر عبد الرحمن کے بارے میں بتا دیا، مگر بچے اور گھر چھوڑنے والا معاملہ چھپا گئی۔ ماں باپ کے بارے میں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مر گئے تھے۔ عبد الرحمن میرا منگیتر تھا، ہماری شادی والے دن اسے جنات نے اغوا کر لیا۔ جنات والی بات پر وہ یقین نہیں کر رہا تھا، تو مجھے یہ جھوٹ بولنا پڑا کہ عبد الرحمن چلہ وغیرہ کاٹتا تھا، اسی وجہ سے اس کا جنات سے واسطہ پڑتا تھا۔ خیر، کسی نہ کسی طرح میں حشمت علی کو یقین دلانے میں کامیاب ہو گئی، اور وہ میرا ساتھ دینے پر تیار ہو گیا۔ وہ میرے لیے مختلف پیروں فقیروں کا پتہ کرنے لگا۔ اسے میں نے اس جادوگر کے پاس بھی بھیجا جس کے بتائے گئے عمل کی بدولت میں حشمت علی کے گھر میں تھی، مگر جب وہ واپس آیا تو افسوسناک خبر لایا کہ وہ جادوگر مر چکا تھا۔ مجھے کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ عبد الرحمن کو یاد کر کے میں اکثر روتی رہتی تھی۔ حشمت بیچارہ میرے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ بالآخر ایک بنگالی جادوگر سے اس نے میرا رابطہ کروا دیا، جس نے اپنے عمل سے اس بات کی تصدیق کر دی کہ عبد الرحمن واقعی جنات کے قبضے میں ہے۔ اس بنگالی جادوگر نے مجھے ایک ایسا عمل بتایا جس میں بہت انتظار کرنا تھا مجھے۔ اس نے کہا کہ کسی 2 سال کی بچی کو پال پوس کر بڑا کرو۔ اس دوران ایک چلہ بھی بتایا جو مجھے روز پڑھ کر اس بچی پر پھونکنا تھا۔ جب وہ بچی 18 سال کی ہو جاتی تو 40 دن کے ایک عمل سے وہ انہی جنات کے قبضے میں چلی جاتی جن کے پاس عبد الرحمن قید تھا، اور بدلے میں وہ عبد الرحمن کو رہا کر دیتے، کیونکہ میرے اس قبرستان والے عمل سے ایک 18 سال کی جنزادی ہلاک ہوئی تھی۔ میں بہت پریشان ہو گئی کہ ایسی بچی کہاں سے ڈھونڈوں۔ خود بھی شادی کر کے پیدا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس بنگالی بابا نے کہا تھا کہ بچی تمہاری کوکھ سے نہ ہو۔ میں نے حشمت علی سے مدد مانگی۔ وہ پہلے تو مجھے سمجھاتا رہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، کون دے گا اپنی بچی مجھے بھلا، یا کسی کی چوری کر بھی لیں تو چھپائیں گے کیسے۔
مگر میری روز بروز خراب ہوتی حالت کو دیکھ کر بالآخر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کہیں سے بچی چرا لائے گا۔ مگر اس سے پہلے ہی حشمت علی کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور مجھے اس گھر میں رہنے کے لیے اس سے کاغذی نکاح کرنا پڑا، کیونکہ بنا کسی شرعی رشتے کے میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ مگر حشمت علی نے وعدہ کیا تھا کہ اگر عبد الرحمن واپس آ گیا تو وہ مجھے اس کے لیے چھوڑ دے گا۔ خیر، نکاح کے دوسرے روز وہ ٹرین میں بیٹھ کر کراچی چلا گیا، کیونکہ میں نے اسے کہا تھا کہ دور دراز کے شہر سے بچی چرا کر لاؤ تاکہ کوئی اسے یہاں ڈھونڈنے نہ آ سکے۔ 3 روز بعد وہ کراچی سے ایک بچی چرا کر لانے میں کامیاب ہو گیا۔ اماں اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یقیناً وہ بچی میں ہی تھی۔ اچانک مجھے یاد آیا، اس روز جس عورت نے مجھے پرچی دی تھی اس پر بھی یہی لکھا ہوا تھا کہ وہ میری حقیقی ماں نہیں ہے۔ ڈی ایس پی صاحب جو پہلے تو خاموشی سے سنتے رہے، پھر اچانک چونک کر پوچھا، تمہارے شوہر نے کراچی میں کہاں سے بچی چرائی تھی؟ اماں نے جواب دیا، میں نے زیادہ تفصیل تو نہیں پوچھی تھی، مگر حشمت علی نے مجھے یہی کہا تھا کہ وہ بچی ڈیفینس میں کسی بنگلے کے سامنے اکیلی کھیل رہی تھی، کوئی تھا نہیں، اس نے موقع دیکھ کر اٹھا لیا تھا بچی کو۔ اماں کی اس بات پر میں نے ڈی ایس پی صاحب کو پہلے سے زیادہ بری طرح چونکتے اور اپنی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پایا۔ پھر انہوں نے میری طرف اشارہ کر کے اماں سے کہا، کیا یہی ہے وہ بچی؟ تو جواب میں اماں نے اس بات میں سر ہلا کر کہا کہ ہاں یہی ہے، اسے میں پالتی رہی۔ جب یہ 10 سال کی ہوئی تو حشمت علی کا انتقال ہو گیا، پھر میں نے اسے اکیلے پالا۔ سب کے سامنے ہم نے یہی ظاہر کیا تھا ہمیشہ کہ یہ بچی میری اور حشمت علی کی ہے۔ ہم نے خفیہ شادی کی تھی۔ خیر، جب یہ 18 سال کی ہوئی اور میرے صبر کا پھل ملنے کا وقت آیا تو اس بنگالی بابا کا انتقال ہو گیا۔ عمل اگرچہ وہ مجھے بتا کر گئے تھے، مگر اس عمل کو کرنے کسی عامل کا ساتھ موجود ہونا ضروری تھا۔ اس بنگالی بابا کا ایک شاگرد تھا جو اس سے جادو وغیرہ سیکھ چکا تھا۔ میں نے اس معاملے میں اس کی خدمات لی، مگر اس نے جواب میں میرے آگے ایک شرط رکھی۔ وہ کوئی شیطانی طاقتیں حاصل کرنا چاہتا تھا، جس کے لیے اسے 18 سال کی جوان لڑکی کے برہنہ پیٹ پر وہ عمل کرنا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ میرا ساتھ دے گا، بدلے میں کسی طرح اپنی لے پالک بیٹی کو نشہ دے کر چند گھنٹوں کے لیے اس کے حوالے کروں اور وہ اس پر اپنا عمل کرے گا۔ میں اس کی بات مان گئی، مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ روز یہ عمل کس طرح ہوگا۔ مگر میری مشکل اس وقت آسان ہو گئی جب میری بیٹی نے کہا کہ اماں، دولت مند بننے والا کوئی تعویذ دو۔ میرے ذہن میں ایک پلان آیا۔ میں نے اس پیر کو بتایا۔ وہ گھر آیا اور میری بیٹی سے کہا کہ ایک عمل ہے، اگر وہ کرے گی تو امیر بن جائے گی۔ میری بیٹی مان گئی۔ پیر نے مجھے کچھ نشہ آور دوائیں دی اور کہا کہ روز تھوڑی تھوڑی عمل کے بہانے اس کو دودھ میں ملا کر دو۔ میں ایسا ہی کرتی۔ جب بیٹی بے ہوش ہو جاتی تو کھڑکی کے راستے پیر اندر آ جاتا، کبھی کھڑکی سے آتا تو کبھی پہلے سے ہی گھر کے اسٹور روم میں چھپا ہوتا تھا۔ میں وہاں سے ہٹ جاتی۔ 2 گھنٹے تک وہ اس پر اپنا عمل کرتا۔ جب اس کا عمل ختم ہو جاتا تو پھر میں اور وہ مل کر اس پر میرا عمل کرتے۔ کچھ نوٹ میں اس کے پاس رکھ دیتی تاکہ اسے لگے کہ اس عمل سے واقعی اسے دولت مل رہی ہے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ میری بیٹی نے فوراً یقین کر لیا، مگر وہ ساتھ میں پریشان رہتی کیونکہ اسے جسم اور پیٹ میں درد محسوس ہوتا۔ یہ سب ان ادویات کا اثر تھا جو میں اسے دودھ میں ملا کر دے رہی تھی۔ میرا عمل 40 دن کا تھا، جبکہ پیر کا عمل 20 دن کا تھا۔ پیر کو اپنے عمل میں ایک چھوٹے بچے کی ضرورت تھی۔ اس نے یہ کام مجھے کرنے کو کہا۔ اگر میں نہ کرتی تو میرا اپنا کام، جس کے لیے 18 سالوں سے انتظار کر رہی تھی، وہ برباد ہو جاتا۔ کیونکہ اس کا کام نہ کرتی تو وہ میرا کیوں کرتا؟ وہ آخری وظیفہ جس کو مکمل کرنے کے بعد میری بیٹی جنات کے قبضے میں اور عبد الرحمن میرے پاس آ جاتا، صرف اسے ہی معلوم تھا۔ اس لیے مجبوراً اس کی بات مانتے ہوئے مجھے محلے کے ایک چھوٹے بچے کو اٹھانا پڑا۔ شام کو گھر کے باہر سے میں نے اسے اٹھایا تھا، اپنے کمرے میں لے جا کر نشہ آور دوا پلائی، جس سے وہ پہلے بے ہوش ہوا، پھر دم گھٹنے سے مر گیا۔ چلہ مردہ بچے پر ہی کرنا تھا۔ اس بچے کو بیٹی کے بیڈ کے نیچے رکھنا تھا۔ اسی لیے پیر نے مجھے کہا تھا کہ اس عمل کو شروع کرنے سے 1-2 گھنٹہ پہلے بیٹی کے بستر کے نیچے رکھ دوں اور خیال رکھوں کہ بیٹی کی نظر نہ پڑے۔ مگر میری بیٹی کی کسی طرح نظر پڑ گئی اور وہ بچے کو بھی پہچان گئی کہ محلے کا تھا، تو میں نے اس سے جھوٹ بولا کہ یہ سب میں نے اس کے لیے ہی کیا ہے، کیونکہ اسے دولت مند بننا ہے، تو اس عمل میں ایک مردہ بچے کی بلی چڑھانی تھی۔ مگر میری بیٹی نے میرے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا اور کہا کہ وہ اب یہ عمل نہیں کرے گی، کسی کا خون کر کے اسے امیر نہیں بننا۔ تو مجبوراً مجھے اس کے ساتھ سختی سے پیش آنا پڑا۔
اور میں نے کہا کہ اگر اس نے میری یہ بات نہ مانی تو میں خود کو مار دوں گی۔ مجبوراً اسے راضی ہونا پڑا، مگر اس عمل کے ختم ہونے سے پہلے سب کچھ برباد ہو گیا۔ اپنی داستان ختم کرنے کے بعد اماں کے چہرے پر کسی قسم کی شرمندگی، پچھتاوا نہیں تھا، صرف دکھ تھا، اور وہ دکھ اپنے عمل کے پورا نہ ہونے کا تھا۔ پولیس نے اماں کی نشاندہی پر ہمارے گھر سے اس معصوم بچے کی لاش برآمد کر لی۔ اماں اور اس پیر پر قتل کا کیس بنا دیا گیا۔ پچھلے واقعات کی چھان بین کرنے کے لیے ایک پولیس ٹیم اماں کے آبائی وطن بھیج دی گئی۔ اگر وہ بچہ جسے 18 سال پہلے اٹھایا گیا تھا زندہ نہیں تھا تو اماں 2 بچوں کے قتل میں ملوث تھی۔ اماں اور پیر کو پولیس سے پکڑوانے میں پیر کے ایک چیلے کا ہاتھ تھا، جس نے فون پر پیر کی اماں سے گفتگو چھپ کر سن لی تھی اور پھر پولیس کو خبر کرتی تھی۔ مجھے اس سب میں بے قصور قرار دے کر رہا کر دیا گیا تھا۔ ڈی ایس پی صاحب جو کہ ادھیڑ عمر تھے مجھے خود اپنے ساتھ ہسپتال لے کر گئے۔ وہاں میرے نہ جانے کون سے ٹیسٹ ہوئے۔ میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی جب وہ ڈی ایس پی صاحب مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ وہاں خاندان کے لوگوں سے ملوایا۔ میں ماریا کو اور وہ مجھے دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ ڈی ایس پی صاحب ماریا کے بڑے ماموں تھے، جبکہ چھوٹے ماموں کراچی میں رہتے تھے، جن کی فیملی کو ایمرجنسی میں بلوایا گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، سب لوگ مجھ سے لپٹ کر رو رہے تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ میں ماریا کے کراچی والے ماموں کی بیٹی ہوں، جو 18 سال پہلے کراچی ڈیفینس میں اپنے بنگلے کے سامنے کھیلتے ہوئے اغوا ہوئی تھی۔ میری ڈی این اے رپورٹس میرے ماں باپ سے میچ ہوئی تھیں، تبھی اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ میں ہی ان کی کھوئی ہوئی بیٹی ہوں۔ خدا جب دیتا ہے تو اچانک اور چھپر پھاڑ کر دیتا ہے۔ میں اپنی فیملی میں ایڈجسٹ ہو چکی تھی۔ 1 سال بعد روہیل واپس آیا تو مجھے اپنے خاندان کے فرد کے روپ میں دیکھ کر جہاں حیران ہوا وہیں خوش بھی ہوا۔ پھر ہماری باہمی رضامندی سے ہمارا رشتہ کر دیا گیا۔ پیر صاحب نے میرا ہاتھ دیکھ کر سچ کہا تھا کہ میری قسمت میں دولت لکھی تھی۔ واقعی ایسا ہی ہوا تھا۔ ماں باپ بھی دولت مند اور شوہر بھی دولت مند ملا، لیکن مجھے اپنی پالنے والی ماں کا خیال نہیں بھولا، چاہے جس مقصد کے لیے ہی صحیح، مگر انہوں نے پالا تو تھا۔ میں نے اپنے ڈی ایس پی چاچو سے ان کے لیے خصوصی کوشش کروائی کہ انہیں کم سے کم سزا ہو۔ چاچو نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ اس معاملے میں میری ہر ممکن کوشش کریں گے، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جیل میں 1 ماہ بعد ہی اماں کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس دن میں اتنا روئی جیسے کوئی اپنی سگی ماں کے مرنے پر رو سکتا ہو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔